اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم اور محتشم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، قائدین تحریک منہاج القرآن محترم محمد اشفاق صاحب جو ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے، اور آج کی اس ماہانہ علمی اور تربیتی نشست میں تشریف لائے ہوئے تمام حضرات. پچھلی نشست میں ہم نے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے شہید کا معنی، اس کی تعریف اور شہادت کی راہ کیا ہے اسے قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا تھا. یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے. تو چونکہ یہ موضوع حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی کے عنوان سے اور ان کی شہادت کے اس ماہ کے ضمن میں آیا تھا، تو اس لیے آج کی گفتگو قرآن مجید سے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جسے ہم سمجھیں گے. وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے لخت جگر حضرت علی اکبر سے لے کر 7-8 سال کے اون و محمد، حضرت امام قاسم، حضرت شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر اور 56 سال کے بزرگوں تک سب کے سب گلشن نبوت کے پھول سرزمین کربلا پر کیوں قتل کروا ڈالے، کیوں شہید ہوئے، اور پھر خود نو کے نیزہ پر چڑھ گئے. کیا یہ کوئی فقہ اختلاف تھا یزید کے ساتھ کہ وہ رفع یدین کرتا تھا اور امام حسین کہتے تھے رفع یدین نہیں کرنا؟ یہ مسئلہ تھا؟ یا کوئی عقیدے کا اختلاف تھا کہ وہ حضور کو بشر مانتا تھا اور امام حسین نور مانتے تھے؟ اختلاف کیا بنا؟ کیا چیز بنیاد بنی اتنی بڑی خون ریزی ہو گئی؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تھی کہ اس کے بعد امت مسلمہ لا الہ کے وارث ان کی اس قربانی کو ایک قصے اور کہانی کا رنگ دے دے، اور سال کے بعد
علماء کو بلا کے باقاعدہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آج شہادت علی اکبر کا قصہ سناؤ، آج حضرت قاسم کی شہادت کا قصہ سناؤ، آج حضرت عباس کی شہادت کا قصہ سناؤ۔ کیا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ ان کی اس قربانی کو ایک سٹوری کا رنگ دیا جائے، ایک قصہ کہانی بنا کے سال کے بعد سن کے آنسو بہائے جائیں؟ کیا ان کا یہ میسج تھا؟ وہ کیا بنیاد تھی؟ اور امام علی مقام یاد رکھ لیں، ہم نے قرآن سے بھی بڑا ظلم کیا ہے، اور ہم نے شہادت امام حسین سے بھی بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ قرآن جو اسلام کا ضابطہ حیات تھا، انسانیت کے لیے ہدایت کی راہ تھا، اور بالخصوص لا الہ کے وارثوں کے لیے زندگی گزارنے کا لاہ عمل تھا کہ قیامت تک جو بھی شخص پیدا ہو اور اپنی زندگی کے 70-80 سال جو زمین پہ گزار کے اس نے مرنا ہے، تو وہ کن خطوط پر زندگی استوار کرے گا، اس کی زندگی کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ قرآن وہ عظیم ضابطہ حیات تھا جو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا تھا۔ ہم نے اسے ایک ثوابی کتاب بنا دی، اسے اچھا غلاف پہنا کے، خوشبو لگا کے، صبح اٹھ کے ثواب لینے کے لیے کہ چلو یاسین پڑھ دیتے ہیں برکت ملے گی، کسی کی جان نہیں نکل رہی سورہ ملک پڑھا دیتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا قرآن کی تلاوت کرا دیتے، اور اب تو غنیمت جان لو جتنی ملی ہے، میں خانہ کھلا ہے کوئی، اب تو یہ بھی نہیں کوئی پڑھ رہا، اب تو تلاوتیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ بطور مسلمان ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ پیدا ہو کے مر جاتا ہے مسلمان، سیکھتا نہیں، نہ خود سیکھتا ہے۔ جس نے خود ہی نہیں سیکھا، وہ مرنے سے پہلے جو آقا نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، جو آقا نے فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت، جو اس کے ساتھ تمسک رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ذمہ داری اللہ رسول پہ۔ وہ نہ خود سیکھا تو بچوں کو کیا سکھائے گا؟ ایک یہ کیا ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو وہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر لخت جگر کا لاشاں اٹھا رہے ہیں۔ کوئی اٹھا کے تو دکھائے۔ وہ جوان علی اکبر کا گود میں لاشاں اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے اس کو کہانی بنا دیا، ہم نے اس کو قصہ بنا دیا، ہم نے غلامی حسین اور محبت حسین اس شے کا نام رکھ دیا کہ سال کے بعد ان کی دیگیں پکاؤ اور پھر کسی ایک کی کہانی سن کے آنسو بہاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح حسینی ہو گئے۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ منہاج القرآن اس دور میں وہ اسباق پڑھانے آیا ہے، اس دور کی وہ تحریک ہے جو اس امت کو پڑھایا ہی نہیں گیا سرے سے، اس کی ذمہ داری منہاج القرآن نے اٹھائی۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی ایسے نہیں تھی۔ آپ نے جو انہوں نے کہا نا، حضرت خواجہ امین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔
وہ جو فرمایا تو وہ دین کی زندگی کی راہ کا تعین کر رہے تھے کہ قیامت تک بتا دیا دین کہاں سے زندہ ہوگا. وہ راہ امت کو بتائی، ہم نے کہانیاں بنا دی. میں نے عرض کیا تھا، مجھے یاد نہیں شاید اس پہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے پیچھے آدھے سے زیادہ قرآن ہے. ایسے نہیں ہو گئی، قرآن کی بنیاد ہے اس کے پیچھے. اور انہی قرآن کی اس آدھے سے زیادہ قرآن سے میں نے جو 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، امام علی مقام کے پیش نظر یہ آیتیں بھی تھیں اور ان کا پیغام بھی تھا. آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن یہ نماز سے متعلق ہوگا. یہی سنا ہے نا، نماز کا ہوگا. یاد رکھ لیں قیامت کے مختلف مرحلے ہیں، حشر کے مختلف مراحل ہیں. ان مراحل میں ایک مرحلہ سوال و جواب کا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 5 گانا نماز صرف امت محمدیہ پہ فرض ہوئی ہے، اور حشر جو بپا ہونا ہے وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں سے ہونا ہے. اب آپ کا تھوڑا ذہن وسیع ہو گیا ہوگا. ان میں سے صرف 5 گانا نماز حضرت خاتم الانبیاء وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف 5 گانا نماز فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے نہیں تھی. پہلی امتوں پر 5 گانا نماز نہیں تھی، ان پہ تھی. تو وہ جو نماز کا سوال ہوگا وہ تو اس چھوٹے سے گروہ سے ہوگا. چھوٹا سا نہیں کہتے، امت میں سب سے بڑا گروہ مصطفیٰ کا ہے جنت میں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے افراد آنے بھئی ان سے حشر ہونا ہے. اس کے مختلف مراحل ہیں. میزان کا الگ مرحلہ ہے، اس کے بعد آگے چلیں، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنے کا الگ مرحلہ ہے، قبروں سے نکلنے کے الگ مراحل ہیں. تو یہ ایک مختلف مراحل ہوں گے حشر میں. ان میں جب سوال و جواب کا اس امت سے مرحلہ آ گیا، جن سے آ گیا، یہ بھی سن لیں بڑے ایسے ہیں اس مرحلے تک پہنچیں گے ہی نہیں، پیچھے ہی چھٹی ہو جائے گی. قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے ایسے ہوں گے جو یہاں تک پہنچیں گے ہی نہیں. تو ان مراحل میں سے جو ابتدائی مرحلہ ہے قرآن مجید نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا. کیا وہ کر دیتا ہوں آخر پہ انشاءاللہ، پھر آپ مجھے بتا دیجئے گا، ابھی ذرا گفتگو چلنے دیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان مراحل میں جو سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے بلانے کا، قبروں سے اٹھانے کا. اللہ پاک فرما رہا ہے یوم، قیامت کے دن، ندعو، ہم ندا لگائیں گے، آواز دیں گے، کل اناس، ہر انسان کو، بی امامہم، اس کے امام کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات؟ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ آواز پڑے گی. اب یہ جو لفظ امام ہے، چونکہ جب ہم لفظ امام سنتے ہیں تو ذہن سیدھا مسجد میں مصلی پہ کھڑے ہونے والے امام کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح چلا جاتا ہے ذہن. عربی زبان میں امام کے لیے دوسرا لفظ قائد آیا ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا قائد ہوں، قیادت کرنے والا. اب اگر یہ لفظ لیں اور ترجمہ کریں تو بنے گا قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے قائد کے ساتھ بلائیں گے. رہبر کو بھی کہتے ہیں، رہنما کو بھی کہتے ہیں اگر فارسی میں چلے جائیں. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہر کسی کو اس کے رہبر اور رہنما کے ساتھ ملائیں گے.
اور اگر آج انگلش کی پیداوار یاد رکھ لیں گے پیچھے 300-400 سال کے بات کی ہے، اس سے پہلے ہمارا جتنا ورثہ ہے علم کا وہ عربی میں ہے یا فارسی میں ہے۔ ہمارا قرآن عربی میں ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ان کا تمام احادیث مبارکہ کا ذخیرہ وہ سارے کا سارا عربی میں ہے، وہ سارے کا سارا عربی میں، وہ عربی میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہوئی کہ زمین پر، اب یاد رکھ لیں اللہ کا اصول ہے، اللہ کا قاعدہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ مسلمان کی نہیں بات یہ ہے کہ جو بھی انسان جس نہج پہ محنت کرے گا وہ نہج اچھی ہے یا بری ہے، قطع نظر اس کے، وہ جس نہج پہ محنت کرے گا، محنت میں مخلص ہو کر اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اس کے تقاضے پورے کرے گا، تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کی محنت کا اسے صلہ دے گا۔ یہاں قدرت کا نظام یہ ہے۔ اب دشمن نے دیکھا، دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سارا ورثہ عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اس نے محنت کی کہ کیوں نہ عربی ہی سے ان کو لا علم کر دیا جائے۔ یہ 16 سال تعلیم کے میدان میں پڑھنے کے بعد بھی اس کی بے خبری ہو کہ جو عربی قرآن ہے اللہ کا پیغام کہتا کیا ہے۔ تو عربی کو سازش کے تحت مٹایا گیا اور انہوں نے محنت کی، ان کی محنت اسلام کی دشمنی میں تھی مگر محنت کی، اور شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک انہوں نے انگلش کو ورلڈ کی زبان بنانے پر تگ و دو کی، اور 200-400 سالوں کے اندر وہ اس تگ و دو میں اللہ کا اصول ہے کہ جو تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، اللہ اس کو کامیابی دے گا۔ اللہ نے کامیابی دے دی، آج ورلڈ کی زبان انگلش ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سازش یہ ہوئی تھی کہ اگر ان کو، ان کے بچوں کو عربی پر عبور حاصل ہو گیا تو یہ تو خود پڑھیں گے قرآن کیا کہتا ہے اور صاحب قرآن کیا کہتا ہے۔ تو آپ عالمی سطح پر کہیں چلے جائیں آپ کو انگلش میں بات کرنی پڑتی ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک سازشیں تھیں، تو ان سازشوں کی وجہ سے پھر ان ورلڈ کی زبان انگلش بنا دی۔ اب وہ انگلش میں اگر امام کہنا چاہیں تو کہتے ہیں لیڈر۔ کیا کہتے ہیں؟ لیڈر۔ اب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں یومن، اب جب میں نے کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ذہن کے اندر آیا کہ ہر کسی کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو امام نظری مسجد میں آتا ہے، معنی یہی پتہ ہے کہ شاید وہ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، تو ذہن تنگ ہو گیا، ترجمے میں ذہن نے تنگی اختیار کر لی، وہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر جا کے بند ہو گیا۔ اب اگر لفظ استعمال کر لیں دوسرا جو اس سے بڑھ کے ہے عربی کا، مگر وسعت زیادہ ہے، اس میں سمجھ زیادہ آتی ہے، مشہور زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہر کسی کو بلائیں گے اس کے قائد کے ساتھ۔ تو اب ذہن تھوڑا وسیع ہو گیا کہ نہیں، بات صرف اس کی نہیں ہو رہی، یہ قائد ہے کوئی۔ اور اگر انگلش میں کر لیں کہ ہر کسی کو بلائیں گے اس کے لیڈر کے ساتھ، تو اب پوری معنویت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ لیڈر جو لیڈ کرتا ہے، جو آپ کو لیڈ کر رہا ہے، یعنی ہم امام کہتے ہیں امام امامت کروا رہا ہے، اس کا معنی ہے لیڈ کر رہا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ آگے کھڑا ہو کر رہبر بن کر، رہنما بن کر لیڈرشپ کر رہا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، لیڈ کا معنی، لیڈرشپ کا معنی، امامت کا معنی، وہ کھڑا ہو، ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، یعنی جو یہ کرے گا وہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں امامت اور انگلش میں کہتے ہیں لیڈرشپ۔
یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ امامت کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ اکبر کہا، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے اس کی اقتداء کرنا۔ وہ کھڑا ہو گیا، سب کھڑے ہو گئے، اسی کا نام لیڈرشپ ہے، اسی کا نام امامت ہے۔ وہ سجدے میں گیا، رکوع میں گیا، ہم بھی سارے رکوع میں چلے گئے، اسی کا نام اقتداء ہے، اسی کا نام لیڈ کرنا اور لیڈرشپ ہے، اور اسی کا نام لیڈر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، ہر کسی کو اس کے لیڈر کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب تھوڑا معنی شاید سمجھ میں آئے، تھوڑی بات شاید سمجھ میں آ جائے کہ لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب یہ جو لفظ امام ہے، امام قرآن مجید میں اس آیت میں بھی آیا اور دیگر بہت ساری آیتوں میں ہے، سو اس سے اللہ رسول نے، شریعت نے امامت کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے امامت صغرا، چھوٹی لیڈرشپ، اور وہ جو چھوٹی لیڈرشپ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں امام اصغر، چھوٹا لیڈر۔ سمجھ آ گئی اس کو؟ ایک ہے امامت کبرا، بڑی لیڈرشپ، اور جو بڑی لیڈرشپ پر کرتا ہے اسے کہتے ہیں امام اکبر، بڑا لیڈر۔ یہ کوئی آج نئی تقسیم نہیں ہو رہی، یہ فقہ بھری پڑی ہے اس سے کہ چھوٹے لیڈر کی علامات کیا ہیں، اس کے وصف کیا ہوں گے، بڑے کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں، پھر یہ الگ سے ائمہ کرام نے اپنی کتاب میں، فقہ کرام نے درج کی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، اس پہ بحثیں ہیں۔ اب چھوٹا لیڈر اور چھوٹے لیڈر کی مسند کیا ہے؟ اسے شریعت نے منبر مسجد میں رکھا۔ تو پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ منبر درجے میں چھوٹا ہے، یہ بھی مسند ہے، اور یہاں پر بھی جو آپ بٹھاتے ہیں یا خود ہی آ کے بیٹھتا ہے؟ بھئی آپ جو منبر پہ لیڈر منتخب کرتے ہیں وہ خود ہی آ کے بیٹھتا ہے یا مسجد کی انتظامیہ اور نمازی انتخاب کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، انتخاب ہوتا ہے، خود تو کوئی نہیں آ کے بیٹھتا، تو جو اس کا انتخاب کرتا ہے وہ ان کا لیڈر ہو گیا، انہوں نے خود انتخاب کیا نا۔ انتخاب بھی کہتے ہیں منتخب کرنا، تو وہ آپ خود کرتے ہیں، وہ آپ کا چھوٹا لیڈر ہو گیا، اور چھوٹی مسند مسجد میں ہے۔ بڑا کون؟ اگر یہ چھوٹی ہے تو پھر بڑی بھی ہونی چاہیے نا۔ تو بڑی وہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا جہاں بھی ملک بنے گا، جہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوگی، جو لا الہ کے وارثوں کا ملک بنے گا، جو مصطفیٰ کے غلاموں کا بنے گا، جو قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا بنے گا، جو اس ملک کی ریاست کی کرسی ہوگی، اقتدار کی کرسی ہوگی، اس کا نام ہے مسند اکبر۔ وہ بڑی مسند ہے۔ یہ مسند بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ مسند بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ درجے میں چھوٹی ہے، وہ درجے میں بڑی ہے، کہ سب سے پہلی ریاست جو زمین پر قائم کی اسلامی، وہ کس نے قائم کی؟ وہ تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے قائم کی، جس کا نام ریاست مدینہ تھا۔ اس ریاست مدینہ کا سب سے پہلا امام اکبر کون؟ جو ریاست مدینہ کی اس مسند پر بیٹھا بطور حکمران، اس کا نام تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس ریاست کو وسعت دینے کے لیے، ریاست مدینہ کے حجم کو بڑھانے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ علاقے ریاست اسلامی میں داخل کرنے کے لیے، پھر آپ نے تگ و دو کی، پھر آپ نے لیڈ کیا، پھر آپ نے لیڈرشپ کی، اور آپ کی لیڈرشپ میں پھر صحابہ کرام چلے،
پھر اس میں باطل کے ساتھ تگ و دو ہوتی رہی، تصادم ہوتے رہے، کبھی ٹیبل ٹاک ہوتی رہی، کبھی جنگ کا میدان ہوتا رہا، اور 21 سال کی جد و جہد کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر ریاست مدینہ کو وسعت دی تو پھر خیبر بھی اس میں داخل کر لیا، پھر طائف بھی داخل کر لیا، پھر مکہ فتح کیا تو پورا عرب تک ہو گیا۔ تو گویا وہ جو چھوٹی سی ریاست سب سے پہلے قائم ہوئی مسلمانوں کی، اسے وسعت ملی تو آقا علیہ السلام نے پورے عرب کو فتح کر لیا۔ اس میں مدینہ بھی آ گیا، اس میں مکہ بھی آ گیا، اس میں خیبر بھی آ گیا، خیبر کو پہلے فتح کیا۔ یہ لیڈ کر رہے تھے حضور علیہ السلام، اس کا نام ہے لیڈر اور اس کا نام ہے لیڈرشپ۔ اور پھر آپ نے جب یہ لیڈ کیا اور اپنی ریاست کو بڑا کر کے عرب ریاست کے اندر پھیلا دیا، تو اس ریاست کی مسند پر، مسند اکبر پر جو سب سے پہلا حکمران بیٹھا وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسند بھی مصطفیٰ کی ہے اور وہ مسند بھی مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بیٹھے، اب آئیں، اتنی بات سمجھ آ گئی، اب آگے چلیں۔ یہ مسند اصغر کیوں ہے، وہ مسند اکبر کیوں ہے، یہ درجے میں چھوٹی کیوں ہے، اور وہ مقام و مرتبے درجے میں بڑی کیوں ہے؟ ہیں دونوں حضور کی، ہیں دونوں حضور کی۔ یہ چھوٹی وہ بڑی کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ بنیادی ہیں۔ پہلی وجہ، جو لیڈر ممبر پہ آپ منتخب کرتے ہیں اس کا حلقہ چھوٹا ہے، اس کا حلقہ چھوٹا ہے، کہ اس مسجد کو جتنے نمازی لگتے ہیں، جتنے گھر لگتے ہیں، وہ صرف ان کا لیڈر ہے، قیامت کے دن وہ صرف ان کا جواب دہ ہوگا۔ یہ ایک گاؤں میں 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ مسجد آپ کی یہ مسجد ہے تو یہ آپ نے یہاں جو لیڈر منتخب کیا ہے وہ صرف اس مسجد کے آنے والے نمازیوں کو لیڈ کرے گا اور ان کا جواب دے ہوگا قیامت کے دن کہ کیا یہاں جو اس مسجد ممبر کو جو گھر لگتے تھے اور مصطفیٰ کے غلام آتے تھے ان تک اپنے نبی کا پیغام اور ان کے نبی کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس کا حلقہ چھوٹا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کا حلقہ چھوٹا ہے۔ وہ جو وہاں بیٹھتا ہے وہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کا حلقہ پوری اسلامی اسٹیٹ ہے۔ وہ جو اسلامی ریاست کی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا وہ پوری اس اسٹیٹ کے بسنے والے ہر باشندے کے متعلق جواب دہ ہوگا، اور وہ جواب دے اس ریاست کے اندر چاہے مسلم بسیں چاہے غیر مسلم بسیں، ان سب کے متعلق وہ جواب دہ ہوگا۔ تو وہ اس لیے بڑی ہے کہ اس کا حلقہ بڑا ہے، یہ اس لیے چھوٹی ہے کہ اس کا حلقہ چھوٹا ہے۔ یہ ایک شہر میں سینکڑوں بھی ہو سکتی ہیں اور سینکڑوں لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک صوبے میں ہزاروں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک ملک میں اس کے حجم کے اعتبار سے کہ وہ ملک کتنی وسعت رکھتا ہے اس میں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا چھوٹا ہونا اور اس کا بڑا ہونا یہ فرق سمجھ آ گیا؟ اب آگے بڑھیں۔ دوسرا وجہ کہ یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ اس لیے چھوٹا ہے کہ اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا ہے اور بس۔ اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ یہ دین کا پیغام پہنچائے گا اور بس۔ اس لیے یہ آخر پہ کہتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے ذمے پہنچانا تھا، الحمدللہ وہ میں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا۔ یعنی اس پہ ذمے صرف بتانا ہے کہ لوگوں خبردار چوری نہیں کرنی۔ اسلام نے چوری کو حرام قرار دے دیا۔ یہ پڑھ کے سنائے گا، قرآن بتائے گا چوری کی یہاں بھی سزا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
خبردار چوری نہیں کرنی. چوری کرنے والا چاہے مرد ہو، چوری کرنے والی چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس کے ذمے صرف بتانا ہے بس. یہ صرف بتائے گا کہ لوگوں چور کے لیے یہاں بھی گناہ سزا ہے، قیامت میں بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. خبردار مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارے نبی نے چوری کرنے سے منع کر دیا. کسی کا گھر نہیں لوٹنا، چاہے وہ مسلمان کا ہو چاہے وہ کافر کا ہو. اس کے ذمے صرف بتانا ہے کہ لوگوں خبردار، سود حرام ہے. یہ صرف بتائے گا کہ تمہارے نبی کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات میں سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا سب مجرم ہیں. یہ صرف بتانا اس کا ذمہ ہے کہ لوگوں تمہارے نبی نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے، اور جو سب سے چھوٹے درجے کا سود کھاتا ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے. اس کے ذمے جسٹ بتانا ہے کہ خبردار جو سود کھاتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور جس سرزمین پر سود ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتیں بند ہو کے اللہ کی لعنتیں آتی. یہ صرف بتائے گا بس، اس سے آگے کچھ نہیں. یہ صرف بتائے گا لوگوں تمہارے نبی اور شریعت میں قتل حرام ہے. کسی جان کو تلف نہیں کرنا. جو ایک قتل کرے گا تمہارے نبی کا پیغام، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اسے یہاں بھی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور قیامت کے دن یہاں بھی اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوگا، اور قیامت کے دن جہنم میں اسے سزا دی جائے گی جو قتل کرے گا. خبردار یہ بتائے گا. یہ بتائے گا ڈاکہ نہیں مارنا، سزا ہے. راہزنی نہیں کرنی، گناہ ہے. یہ بتائے گا جوا نہیں کھیلنا، گناہ ہے. یہ بتائے گا شراب پینا، شراب بنانا، شراب بیچنا سب گناہ ہے، سب حرام ہے. یہ صرف بتائے گا کہ اصول ہے کہ جسے قرآن نے جس عمل کو حرام قرار دے دیا اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس سے کھانا کمائی کرنا بھی حرام. اس کی ڈیوٹی صرف بتانا ہے اور کچھ نہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے جمعہ پڑھا، جمعے کے دن موضوع چھڑ گیا شراب حرام ہے. ادھر آپ کے چھوٹے لیڈر، اب میں سمجھانے کے لیے یہ وہ لفظ بولوں گا تاکہ سمجھ آئے. امام سے تھوڑی سمجھ نہیں آتی، لیڈر سے اچھی سمجھ آ جاتی ہے. لیڈ کرتا ہے نا وہ بھی بیٹھ کے، آپ کو چلاتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، آپ کا اٹھنا سکھاتا ہے، آپ کو بیٹھنا سکھاتا ہے، تو لیڈ کرتا ہے نا، آپ کو لیڈرشپ ہے. تو وہ کہے گا، اس نے آج جمعے کا خطاب کیا، بھائی خبردار شراب نہ پیو، حرام ہے، شراب کا گناہ ہے. پینے والا، بیچنے والا، حدیثیں سنائیں، قرآن کی آیتیں سنائیں، اور ایک پورا ٹاپک پوری طرح سے آپ تک پہنچا دیا. جمعہ ختم ہوا، نماز پڑھ کے باہر نکلے، شراب باہر مسجد کے دروازے کے سامنے کوئی نوجوان شراب پی رہے تھے، 4-5 آدمی شراب پی رہے تھے. یہ پھر کہہ سکتا ہے کہ نہ پیو. اس سے آگے اسے یہ آرڈر ہی نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ جو قرآن نے کہا اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یہ کہے لو جی اس کو لٹاؤ، اب میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. قرآن نے کہا ہے تو اس نے شراب پینے کا جرم کیا، اور یہ اپنی حد سے بڑھ کر کوڑے مارنے کا جرم کرے گا. اس کی ذمہ داری نہیں ہے مارنا. یہ کہتا ہے سود حرام ہے، پوری آیتیں سنا دی، قرآن سنا دیا، مسجد کے سامنے کوئی سودی کاروبار کھول کے بیٹھ گیا. پھر بھی یہ کہنے کا آرڈر اس کو ہے، اسے کہے، سمجھائے نہیں، مگر یہ کہ سود کی وہ سزا جو قرآن حدیث بتاتی ہے اس کو دینے کا اختیار نہیں ہے، نہ عوام کے پاس ہے. یہ نہیں دے سکتا. سمجھ آگئی بات؟ اس لیے یہ چھوٹا ہے. اس کا کام ہے صرف بتانا اور بس، اس لیے یہ چھوٹا ہے. وہ بڑا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بڑا ہے کہ اس کا کام بتانا نہیں، بتانے کے لیے اللہ رسول نے پوری ریاست اسلامی میں لاکھوں ائمہ پیدا کر دیے ہیں، لیڈر بنا دیے.
اور پوری ریاست اسلامی میں بیٹھنے والا ایک جاہل بھی اس بات سے نا واقف نہیں رہتا اللہ رسول نے انتظامی ایسا کیا ہے کہ شراب گناہ ہے، سود گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، چوری گناہ ہے، بے حیائی گناہ ہے، زنا گناہ ہے۔ کوئی ایک فرد تو کیا ایک بچہ بھی اس سے نا واقف نہیں رہتا، اللہ کے رسول نے انتظامی ایسا کر دیا۔ پوری ریاست میں لاکھوں مصطفیٰ کے نمائندے بن کر، دین کے نمائندے بن کر، وہ گھر گھر مصطفیٰ کے ہر امتی کے گھر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اب وہ جو ریاست کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی نہیں ذمہ داری کہ وہ بھی تقریر شروع کر دے کہ لو جی شراب نہیں پینی، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر ڈیوٹی یہ نہیں ہے۔ اس کو وہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ وہ تقریر شروع کر دے، اس کو اس لیے بٹھایا ہے کہ یہ کام ادھر بیٹھ کے جو مصطفیٰ نے کیا تھا وہ یہ کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے جو مصطفیٰ نے کیا تھا وہ کرے گا۔ اور آقا نے ادھر بیٹھ کر ریاست اسلامی میں شراب پینے والوں، بیچنے والوں اور بنانے والوں کو پکڑ پکڑ کے کوڑے مار کے شراب کو ریاست اسلامی سے ایسا ختم کر دیا کہ مسلمانوں کی ریاست میں کوئی حضور کا امتی کہیں شرابی نہ بن جائے۔ اس کا کام یہ ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی تقریر کرنا نہیں ہے کہ سود نہیں کھانا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پوری ریاست میں اسے پوری ٹیم دی جاتی ہے، نیچے صوبوں کے گورنر دیے جاتے ہیں، صوبوں کے نیچے ٹیم دی جاتی ہے، اس کو ادارے دیے جاتے ہیں، پولیس کے، فوج کے، یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ یعنی وہ ہر جگہ دیکھے گا کہ کوئی سود تو نہیں کھا رہا، اس کو پکڑ کے بند کرنا اور اسے سزا دینا وہ اس کی نہیں ذمہ داری۔ اس کی ذمہ داری صرف بتانا تھا، وہ بتا چکا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے زمین اسلام سے سود کی لعنت کو ختم کرے گا تاکہ اللہ کی لعنت نہ آئے، تاکہ حضور کے امتی اللہ سے جنگ کے مرتکب نہ بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اس کا یہ کام ہے، وہ قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کروائے گا تاکہ حضور کی امت کے جوان قاتل نہ بنے۔ وہ راہزنوں کو پکڑ پکڑ کے کوڑے مارے گا تاکہ آقا کی امت امن کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی، وہ امام اکبر ہے، یہ امام اصغر ہے۔ علماء کو چھوڑ کے پوچھنے لگا ہوں ایک بات، علماء کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب سے پہلے جس کو یہ پتا تھا وہ ہاتھ کھڑا کر۔ یہ منہاج القرآن کے تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں، منہاج القرآن کے چھوڑ دیں۔ کیا ہے؟ اب میں پوچھ لوں کہ حضور نور کے تھے کہ بشر تھے، سارے کھڑا کر دیں گے ہاتھ، کیونکہ پڑھایا ہی یہ گیا ہے، بتایا ہی اتنا گیا۔ 30 سپاروں کی کتاب صرف یہ بتاتی ہے کہ حضور کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا۔ وہ عقیدے کی بات ہے، حصہ ہے عقیدے کا، ہونا چاہیے پرچار، مگر صرف یہ وجہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پائی یہ امت کہ حسین نے قربانی دی کیوں تھی، جھگڑا کیا تھا۔ اب آ جائیے، اتنی بات آپ سمجھ گئے، اب آ جائیے کہ حسین نے کیوں اپنے بچے اٹھائے تھے۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ جب تک ریاست اسلامی قائم کرنے والا حسین کے نانا تھے علیہ السلام، اور یہ اقتدار کی سیٹ حسین کے نانا پاک کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا کے بعد اس سیٹ پر ایک صادق آ کے بیٹھا، صدیق اکبر بیٹھا، تو صدیق اکبر کا کام کیا تھا کہ جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ بڑی آسان طریقے سے نبھایا گیا، یہاں تک کہ شہر کے اندر تو کیا، اگر شہر سے دور جا کے
ایک عام سی جھونپڑی کے اندر ریاست اسلامی میں ایک بڑھیا رہتی ہے، اور آنکھوں سے نابینی ہے، اس کا کمانے والا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، کوئی نہیں۔ تو اب اس کی ذمہ داری اس سیٹ پہ بیٹھنے والے مصطفیٰ کے نائب پہ آتی تھی، حکمران پہ آتی تھی۔ وہ آسن طریقے سے ذمہ داری ادا کر رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اور اجالے میں خود اپنے ہاتھوں سے قومی خزانہ جو اصلاً عوام کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کا حصہ لے کے ہاتھوں سے جا کے بھی اس بڑھیا کو کھلاتا تھا۔ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی کربلا نہیں۔ آسن طریقے سے اس امام نے ذمہ داری ادا کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، عادل آئے، جن کے عدل کا نظام ایسا رہا اور قومی خزانے کی حفاظت ایسی رہی کہ مال آتا ہے، چادریں تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ چادریں عوام کو بھی ایک ہی چادر ملتی ہے اور حکمران کو بھی ایک ہی چادر ملتی ہے۔ بقیہ شدہ وہ قومی خزانے میں جمع پوری عوام کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کا حصہ ہے۔ اگلے دن وقت کا حکمران مصطفیٰ کی مسند اکبر پر بیٹھنے والا 2 چادریں پہن کے آ جاتا ہے، تو عام بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے حکمران تو نے ہمارا خزانہ لوٹ لیا، چادر تو ایک ملی تھی، یہ تیرے پاس 2 کدھر سی آئیں؟ ایک ہمارے خزانے سے چوری کی ہے؟ اور وہ آگے سے صفائی پیش کرنے کے لیے کہتا ہے، نہیں لوگو، میں نے تمہارا حق نہیں کھایا، میں نے تمہارے خزانے کو چوری نہیں کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں کہ اس سے پوچھ لو، ایک اس کی تھی ایک میری تھی، اس نے اپنی چادر مجھے تحفے میں دے دی، مجھے دی، میں تو وہ پہن کے آیا ہوں، کوئی کربلا نہیں ہوا۔ پھر اس مسند پر عثمان غنی بیٹھے، کوئی کربلا نہیں ہوا۔ مولا علی بیٹھے، کوئی کربلا نہیں ہوا۔ اور جب اس مسند پر ایک شرابی بیٹھا، اس امت نے اس مسند کی بڑی حفاظت کی ہے۔ منبر جو چھوٹی مسند ہے، جس کا کام صرف بتانا، جہاں سے دین نافذ ہوتا ہی نہیں، بچتا نہیں، اس کا کام تو صرف بتانا تھا، وہ بتا چکا۔ اس کو پاک کرنا زمین کو، اس کی ذمہ داری میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے۔ اس مسند کی اتنی حفاظت اس امت نے کی ہے کہ اس کے ٹخنے بھی چیک کرتے ہیں، بھئی حضور کی امت کا ہمارا لیڈر بن رہا ہے، مسند مصطفیٰ پہ بیٹھ رہا ہے، اس کا اٹھنا بھی دیکھتے ہیں، بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، ملتا کس سے ہے، آج گیا کہاں تھا۔ اچھا فریضہ ہے، اس لیے تاکہ یہاں بیٹھنے والا کہیں شراب تو نہیں پیتا، یہاں بیٹھنے والا کہیں خود سود خور تو نہیں ہے کہ حضور کی مسند پہ بیٹھا ہے۔ تو بڑی حفاظت کی ہے، اس کے سب کچھ چیک کرتے ہیں، ہر فرد چیک کرتا ہے۔ ارے یہ تو چھوٹی مسند تھی، جب باری آئی بڑی مسند کی، تو پھر ٹخنے اور چہرہ کیا چیک کرنا، اس کا یہ بھی نہیں دیکھا کہ بدبخت جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، شراب کے اڈے پال رہا ہے، کچھ پرواہ کوئی نہیں ہے۔ حسین نے کیوں قربانی دی، علی اکبر کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اس مسند پر جو اسلامی اسٹیٹ 6 صوبوں پر مشتمل تھے، مکہ، میں اسے صوبہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا گورنر الگ تھا، مدینے کا گورنر الگ تھا، کوفے کا گورنر الگ تھا، بصرہ کا گورنر الگ تھا، شام کا گورنر الگ تھا، دمشق کا گورنر الگ تھا۔ 6 صوبوں کی ریاست کی مسند مصطفیٰ، مسند اکبر پر ایک ایسا شخص بیٹھا جو بدبخت خود شراب پیتا تھا، خود شراب پیتا تھا۔ مسند اصغر پر تو حسین خود بیٹھے تھے، مگر یہاں سے دین نہیں بچتا۔
یہ ایک خام خیالی ہے کہ شاید یہاں سے دین مسجدوں سے نہیں بچتا۔ حسین یہ پڑھانے آئے تھے، کربلا میں آ گئے۔ اب آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں یزیدیت اور حسینیت زندہ باد، یہی لگاتے ہیں نا نعرہ۔ وہ اقبال نے کہا شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ بھئی کوئی ایسا ہی شکوہ بھی کر دے نا تو کم سے کم اس بولنے والے کو شعور تو ہو کہ میں کیا رہا ہوں۔ اب نعرہ تو مار دیا یزیدیت مرد آباد، یہ یزیدیت کس بلا کا نام ہے؟ بھئی یزید ایک شخص تھا، اقتدار کی اسلامی ریاست کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے جو کیا وہ یزیدیت ہے۔ اب وہ یزید تو بدبخت مر گیا، اب جو اس نے کیا قیامت تک جو کرے گا اسی کا نام یزیدیت ہے۔ اور پھر جنہوں نے یزید کو سپورٹ کیا وہ یزیدی کہلائیں گے قیامت تک، وہ یزیدیت والے ہو جائیں گے۔ اب آ جائیے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مصطفیٰ کے دین کو ٹکڑے اس بدبخت نے کیا۔ اس نے تصور دیا کہ حسین تم مسجد میں بیٹھ، مولوی ہے، پیر کا کیا قیام؟ یہ چاہتا تھا حسین مسجد میں رہے اور اسلامی اسٹیٹ اس کے اقتدار کی کرسی پہ میں رہوں۔ یہ دوئی کہ مولوی مسجد میں رہے اور شرابی غنڈہ بدماش وہ مصطفیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کر حکمرانی کرے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے ذہن کو دو کرنے والا یہ پہلا فرد ہے۔ اس کا نام ہے یزیدیت، اس سوچ کا نام ہے یزیدیت کہ نیک بندے کا کیا کام؟ اس کا کام مسجد میں بیٹھنا ہے، اس کا کام پیری کرنا ہے۔ اس سوچ کا نام یزیدیت ہے جسے ہم کہتے ہیں مرد آباد۔ یہ پہلا فرد ہے اسلامی اسٹیٹ پر بیٹھ کر، اس بدبخت نے پہلا شخص ہے۔ اب یہاں ایک اور معنی سمجھ لیں، چونکہ ہمارا سارا علمی سرمایہ، علمی ورثہ عربی میں ہے، تو عربی میں کہتے ہیں بیت۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت بھی کہتے ہیں، انتخاب بھی کہتے ہیں، منتخب کرنا بھی کہتے ہیں۔ آج کی چونکہ وہ تو بعد کی پیداوار ہے نا، انگلش آ جائی تو چونکہ انگلش عربی تو ہمارے وجود سے ہی نکال دی گئی نا، ہماری تعلیم سے ہی نکال دی گئی، تو عربی سے ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ وہ علماء کرام جانتے ہیں، جو عربی پڑھتا ہے وہ جان لیتا ہے۔ اب انگلش کا معنی عام اس کا لیں گے تو اس کا نام ہے ووٹ۔ بیت انتخاب، یہ عربی کا ورڈ ہے، اور انگلش ترجمہ کیا ہے؟ جیسے امام کا انگلش ترجمہ لیڈر ہے، ایسے بیت کا انگلش ترجمہ ووٹ ہے۔ حسین نے بیت نہیں کی۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور بات ہے، ہم نے بیت کے لفظ کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ ہم نے پیری مریدی کے ساتھ خاص کر دیا۔ غلط نہیں ہے، وہ بھی ہے، اس کو بھی بیت ہی کہتے ہیں، مگر جب ہم کہتے ہیں نا بیت، لفظ بیت بولیں تو سیدھا ذہن جاتا ہے پیر صاحب تے مرید صاحب۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ مکہ والوں نے جنہوں نے بیعت کی یزید کی، مدینہ والوں نے جنہوں نے بیعت کی یزید کی، کوفہ والوں نے کی، بصرہ والوں نے کی، دمشق والوں نے کی، شام والوں نے کی، ہمارے ہاں تو بیعت سے پیر ہی بنتا ہے نا، نہیں پیر کی جاتی ہے۔ اب جنہوں نے بیعت پیر مرید اس کی یزید کی ان کے بیعت کرنے سے ان کا پیر بنا، جی کیا بنا؟
اسلامی ریاست کا لیڈر بن گیا۔ ان کے بیعت کرنے سے اسلامی اسٹیٹ کا حکمران بن گیا۔ اب قیامت تک جس عمل، اب مختلف زبانیں ہیں زمین پہ، اب آپ انگلش میں کہنا چاہتے ہیں تو بیعت کہیں گے، بھی انگریز کو سمجھانا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو بیعت کی سمجھ آئے گی اسے، اس کی تو زبان انگلش ہے، تو کیا کہیں گے؟ ووٹ۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ بس بات اتنی تھی کہ حسین نے نانے کی امت کی عزت، جان، مال، آبرو اور قومی خزانہ، چونکہ وہ مسند بھی مصطفیٰ کی تھی، اس مسند کی عزت کی مقام حسین نے علی اصغر دے کے سمجھایا۔ حسین نے قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے غلاموں اور لا الہ کے وارثوں کو بتا دیا کہ یہ مسند میرے نانے کی ہے، یہ مسند میرے نانے کی ہے۔ مجھے بتائیں اس مسند پر شرابی بیٹھے یا سود کھانے والا بیٹھے، بیٹھنے دیں گے؟ کیوں؟ حضور کی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ مسلمانوں سمجھو، وہ بھی حضور کی ہے، وہ بڑی ہے۔ یہاں سے دین پہنچتا ہے، وہاں سے دین بچتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ حسین اس قاعدے کو جانتے تھے کہ شراب بھی کبھی ملک سے شراب نہیں مٹا سکتا۔ جو خود بدبخت پیتا ہے وہ کیوں شراب کے اڈے بند کرے گا؟ وہ شراب پینے والا آ گئے، کنجریاں نچانے والا آ گیا۔ جو خود بے حیا ہے وہ ریاست اسلامی کی سیٹ پر بیٹھ کر بے حیائی ختم کرے گا، وہ آ گیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے بیٹھتے ہی گورنر بدلے، انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے گورنر ہٹا دیے اور اپنے لے آیا۔ یہ ہے یزیدیت، کہ اپنے لگانا اور دوسروں کا کردار دیکھے بغیر انہیں ہٹانا، اس کا نام ہے یزیدیت، جسے آپ مرد آباد کہتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلامی اسٹیٹ میں یہ کام رواج ڈالا۔ اپنے گورنر ولید بن عقبہ کو ہٹایا مدینے سے، اور اپنے چمچے مروان بن حکم کو لے کے آیا۔ کوفہ میں اپنے غلام اور اپنے چمچے عبید اللہ بن زیاد کو لے کے آیا۔ جو ایسا کرے گا قیامت تک اسلامی اسٹیٹ کی حکمران کی سیٹ پر بیٹھ کر، وہ یزیدی ہے، وہ ہے مرد آباد۔ اور جو ان کو سپورٹ کرے گا وہ بھی مرد آباد بن جائے۔ حسین نے نہیں کیا۔ اس بدبخت نے، پہلا وہ شخص ہے کہ قومی خزانہ جسے اللہ کے رسول نے عوام کا کہا ہے کہ ریاست کے غریب بھوکے نہ مریں، کسی کا بچہ بھوکا نہ سو جائے، کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے، جو اس لیے قائم کیا تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے بیٹھ کے اس کو بے دریغ عیاشیوں میں اڑانا شروع کر دیا اور اپنے گورنروں کو بانٹا کہ تم آگے نیچے کبینہ اپنی کو بانٹ کے اس کے ذریعے سے میری بیعت لو، پیسے دو، بیعت لو۔ بیعت کا انگلش کیا ہے؟ سمجھ تو آتی رہے گی نا؟ پیسے لو، بیعت لو۔ جو میری بیعت کرے پیسے دو فابہا، جو نہ کرے قتل کر دو، چاہے وہ حسین ابن علی کیوں نہ ہو۔ یہ پہلا شخص جس نے اسلامی اسٹیٹ میں یہ رواج ڈالا اور قومی خزانہ اپنے خنڈوں میں بدلا، تقسیم کیا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے عدل و انصاف کرنے والے جج ہٹا دیے، جس میں بڑا نام قاضی شرح کا ہے، جو اللہ کے خوف کے لیے، ارے یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں، انصاف کو زندہ کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔
پتہ ہے نا، ایک منافق اور ایک یہودی آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جائزہ لیا، شہادتیں لیں، تو آپ نے یہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے۔ ارے انصاف اقربا پروریوں پہ نہیں ہوتے، آپ نے تو مذہب بھی نہیں دیکھا، آپ نے چونکہ اس کے حق میں فیصلہ کرنا وہ بے انصافی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے زیادہ جنہیں قرآن نے دین کا دشمن قرار دیا ہے، اس دشمن کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہ لے کر صدیق اکبر کے پاس آ گئے، وہ لے کر عمر فاروق کے پاس آ گئے۔ قاضی شریح جن کی بارگاہ میں حضرت مولا علی بھی آتے ہیں، زیرہ کا فاتحہ لے کر، اور وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اے علی، تو عدالت میں آیا ہے، زیرہ اگر تیری ہے تو گواہ پیش کر۔ وہ اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ بیٹا کون؟ جو جنت کے سرداروں میں سے ہے، بیٹا وہ ہے جو جنت کا سردار ہے۔ علی بھی جنت کے سرداروں والے ہیں، مگر قربان جائیں اسلامی اسٹیٹ کا جج کیا؟ اب سن لیں، قاضی عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں جج کہتے ہیں۔ آپ کو قاضی کی اس لیے واقفیت نہیں کہ عربی جو نہیں پڑھی، تو جج کا پتہ ہے، تو انگلش قاضی کی انگلش جج ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جج اس کو کہتے ہیں۔ جج نے کہا علی آپ نہیں جانتے اسلام میں بیٹے کی گواہی نہیں ہوتی، کوئی اور لاؤ۔ فرمایا اور میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا پھر انصاف یہ ہے کہ یہ زرا آپ کی نہیں، انصاف یہ ہے یہ یہودی کو دی جائے گی۔ ایسے ایسے جج ہٹا دیے، اور وہ بدبخت لے کے آیا جو اس کے غنڈوں کے حق میں فیصلے کریں اور اس کے حق میں۔ یہ ہے یزیدیت۔ حسینیت کیا ہے؟ قوم کے خزانے کو اپنی نسلوں کے لیے جمع کرنا اور خرد برد کر کے اپنی تخت بچانے کے لیے اسے تقسیم کرنا، اس کا نام ہے یزیدیت۔ اچھے طریقے سے جان لو حسینیت کیا ہے۔ جائیے ساری کتب اہل سنت اٹھا لیں اور ساری کتب اہل تشیع اٹھا لیں۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے، اور یزیدی بدبخت بھی 2 کو پہنچے۔ مارکا کب ہوا؟ 10 کو۔ 8 دن ادھر بھی اذانیں تھیں ادھر بھی اذانیں تھیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر میں اپنی بات اپنی تحقیق سے، یہ میری بات ہے۔ اذانیں ادھر بھی تھیں اذانیں ادھر بھی تھیں، جماعت ادھر بھی ہوتی تھی جماعت ادھر بھی ہوتی تھی، بس امام بدلا تھا۔ انہوں نے اپنا بنا لیا، انہوں نے حسین کو بنا لیا۔ لوگوں نماز پڑھ کے بہت زیادہ خوش نہ ہو جانا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نہیں، اس سے پہلے امام بھی دیکھنا ہے اللہ نے۔ انہوں نے امام اپنا بنایا، ادھر بھی اذانیں ادھر بھی اذانیں۔ 10 کی تقریر آقا حسین کی سنو کیا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے خالی نماز پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو گیا، روزے رکھ لیے ہدایت یافتہ ہو گیا، ہر سال عمرہ کرتا ہوں ہدایت یافتہ ہو گیا، حج کر لیا ہدایت یافتہ ہو گیا، ہر مہینے قرآن مکمل پڑھتا ہوں لہٰذا ہدایت یافتہ ہو گیا، تسبیح کرتا ہوں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اگر صرف ان چیزوں کا نام ہدایت یافتہ ہونا ہے تو سن لو، جس نے آقا حسین کا سر قلم کیا اس بدبخت نے 17 حج کیے ہوئے تھے، اور اس کی تکبیر اولیٰ کربلا میں بھی قضا نہیں ہو رہی تھی۔ ہدایت اس کا نام نہیں ہے، یہ کل ہدایت اس کو نہیں کہتے کہ آپ نمازی ہیں تو لہٰذا ہدایت۔ اب یہ نماز میں تو آپ کہتے ہیں اہدنا، ہمیں ہدایت دے،
سیدھے راستے کی وہ کون سا ہے؟ الذین انعمت علیہم، ان کا جو حق پہ ڈٹنے والے تیرے انعام یافتہ ہیں، اور ان کا ساتھ نہ دے، اور ان کا نہ دے کون؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو تیرے غضب کا اور گمراہی کا شکار ہو گئے ان کے ساتھ نہ دے۔ اس کا نام ہے ہدایت۔ سن لو ہدایت کیا ہے، کوئی کسی وہم میں مبتلا نہ رہے۔ اگر یہ ہدایت ہے تو پھر بدبخت سارے یزیدی ہدایت یافتہ ہو گئے جو میدان میں کھڑے تھے، حسین پاک پر وار کر رہے تھے۔ آقا حسین نے تقریر کیا کی کہ بدبختو بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا میں اس کا بیٹا نہیں جس کے نانے کا نام اپنی اذانوں میں لے رہے؟ میں کون ہوں؟ کیا میں وہ نہیں کہ جب تک نماز میں تم یہ نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و آل میں نہیں، تم اپنی نمازوں کو قبول کروانے کے لیے مجھے سلام کرنے کے محتاج ہو، مجھے ہی قطع کرنا آ گیا۔ جب بندے کے دل پہ شقاوت آتی ہے، جب بندے کے دل پہ اللہ کی رحمت محروم ہو جاتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، حج ہوتے ہیں، عمرے ہوتے ہیں، وہ حافظ بھی تھے ان کے اندر، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مگر ہدایت نہیں ہوتی۔ اور ہدایت اس چیز کا نام ہے کہ جب بندے کے اندر ہدایت کا نور اترتا ہے تو اسے سچی بات اور سچ والے اور ظلم والے، چور گنڈے اور ظالم اور حق والے عدل والے، صاحب ہدایت پر جب ہدایت اترتی ہے، اس کے قلب میں وہ نور آتا ہے، تو اس نور کی شعاؤں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ نور آتا ہے تو جس طرح ہم دن اور رات میں بالکل فرق کر لیتے ہیں، جب ہدایت کا نور آتا ہے تو سچوں اور جھوٹوں میں وہ فرق دکھا دیتا ہے۔ یہ مشروط سجدوں سے نہیں ہے، یہ کسی اور نور کا نام ہے۔ یہ مشروط حجوں سے نہیں ہے کہ حاجی ہے تو ہدایت یافتہ ہو گیا، نہیں۔ کیا یہ شعور ہے کہ کون اچھا ہے، جھوٹا ہے، بدبخت ہے، ظالم ہے، کون عادل ہے، منصف ہے، حق والی آواز ہے؟ جب ہدایت اندر اترتی ہے تو ہدایت کے نور کا کمال یہ ہے کہ کان حق کو سن کے پہچان لیتی ہے، آنکھ حق کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے، اور دل اتنا مضبوط اور جرأت والا ہو جاتا ہے کہ حق کو بیان کرنے میں ساری دنیا کے یزید، ساری دنیا کے فرعون، ساری دنیا کے ظالم تلواریں لے کر بھی سر پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہدایت اس نور کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کسی ظالم کا خوف دل میں نہیں آنے دے، اس نور کو کہتے ہیں۔ ہدایت اس نور کا نام ہے کہ جب بندے میں پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا کے قارون، ساری دنیا کے فرعون خزانے لے کر بھی اس کے پاس آ جائیں۔ ہدایت اس نور کا نام ہے جو کٹ جاتا ہے، بک نہیں سکتا۔ اس نور کا نام ہدایت ہے۔ جب بندے میں پیدا ہو جائے، ارے اسے کیا، اس کا جوتا بھی کوئی خرید نہیں سکتا، اس نے کیا بکنا۔ ہدایت اس کا نام۔ سنیے سنیے، حسین گفتگو کر رہے ہیں، سارے نمازی، سارے کلمہ پڑھنے والے، حاجیوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت کرنے والے، مگر بے ہدایت، ہدایت کے نور سے محروم۔ جب بندہ ہدایت کے نور سے محروم ہوتا ہے تو کیا منہاج القرآن اور اس کے علماء، یا کیا آج کی صدی کے حق علماء بیان کرنے والے، آج کے حق بیان کرنے والے علماء کیا
خدا کی قسم جب دل ہدایت سے محروم ہو جائے تو خطاب حسین کرے، دلیل حسین دے۔ کون حسین؟ جو راکب دوش مصطفیٰ ہے۔ کون حسین؟ جو مصطفیٰ کی زبان چوسا کرتے تھے۔ کون حسین؟ جن کی زبان خود مصطفیٰ چوسا کرتے تھے۔ نمازی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، قرآن کا قاری بھی ہوتا ہے، نفل والا بھی ہوتا ہے، مگر جب ہدایت بند ہو جائے تو پھر دلیل حسین دے دل قبول نہیں کرتا۔ یہ علامت ہے بے ہدایتے کی، اسے حق کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ علامت ہے اس دل کی جس پر اللہ نے نور ہدایت کو چھین لیا۔ اور جہاں ہدایت ہوتی ہے، آقا حسین نے جب کہا اگر بدبختو تم نے خود مجھے بلایا، اور اگر آج تم یزید کو اپنا امام بنا بیٹھے ہو اور یزید کی بیعت کر بیٹھے ہو اور تمہیں دنیا کی لالچ پڑ گئی ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد بدبخت بے ہدایتہ بولتا ہے حسین دو ہی راستے ہیں، یا اس کو منتخب کر، اس کی بیعت کر، زندگی بچ جائے گی۔ ہوتے ہیں نا سمجھانے والے، یہ وہاں بھی سمجھانے والے تھے، حسین کیا کر رہا ہے تو؟ بیعت ہی کرنی ہے نا، تیری زندگی بچ جائے گی، تجھے پیسہ بھی مل جائے گا، آسان طریقے سے چھوڑ آئیں گے۔ سمجھ، تو نہ بھی بیعت کرے گا تو پھر بھی یزید ہی حکمران رہے گا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ ابن سعد نے حضرت علی اکبر سے کیا، تاریخ دمشق اٹھا کے دیکھ۔ اس نے کہا جا اپنے بابا حسین کو سمجھا، جا کے اپنی جوانی دیکھ، تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ بھئی بیعت ہی کرنی ہے، کرو اور جان چھڑاؤ، زندگی بچ جائے گی، ورنہ تم قتل ہو جاؤ گے، اسلامی اسٹیٹ اسی کے حوالے رہے گی۔ علی اکبر نے کہا بدبخت مجھے نہ سمجھا، یہ ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب تیرے جیسے ضمیر فروش ہو جائیں، جب تیرے جیسے کلمہ بیچ دے، ایمان بیچ دے، جب تیرے جیسے عزت مصطفیٰ بیچ دے، مصطفیٰ کی مسند بیچ دے، پھر ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا، کہ چور غنڈے موالی ہی آتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، مگر تو اگلی بات نہیں جانتا۔ وہ اگلی بات تو سن، بدبخت نہ یہ رہے گا، نہ اس کا تخت رہے گا، نہ تو رہے گا، کل قیامت کے دن میرے نانا ہو، لا الہ کا وارث ہوگا۔ تو سمجھ ان بدبختوں کو ایمان فروخت کرنے والے وہاں کیا جواب دے گا؟ تو نے اس کا بیعت نہیں کی، ایمان بیچا ہے۔ تو جب ہدایت والے کو آواز آئی حسین کی تو وہ کانپنے لگا۔ جب ابن سعد نے کہا حسین دو ہی راستے ہیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جہاں وہ بھی انہی میں کھڑا تھا نا، حضرت حر بولے بدبخت تو ان سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا اگر جنگ نہ کروں تو وہ سپہ سلاری چھین لے گا۔ بدبخت تو ایک سپہ سلاری کے لیے حسین سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا کم سے کم ایسی کروں گا جس میں بازو اور گردنیں کاٹی جائیں گی۔ جب ہدایت ہوتی ہے تو بندہ کانپ جاتا ہے، جب ہدایت کا نور اندر ہوتا ہے تو وہ نور بندے کے اندر خوف پیدا کر کے وہ کانپنے لگے اور ڈرنے لگے۔ پاس کھڑے کے جرنیل نے کہا حر میں نے تجھے ہزاروں سے لڑتے دیکھا ہے، تیری آنکھوں میں کبھی خوف نہیں دیکھا، یہاں تو ہیں ہی 72 اور تو کانپ رہا ہے۔ تو ہدایت کا نور بولا ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، ادھر رہوں تو عہدہ بھی بچے گا، ادھر رہوں تو مال بھی ملے گا، ادھر رہوں تو جان بھی مل جائے گی، مگر جس کا کلمہ پڑا ہے اسے منہ کیا دکھاؤں گا؟ ادھر جاؤں تو جان بھی جاتی ہے، ادھر جاؤں تو عہدہ بھی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے،
ممکن ہے بدبخت میرے بچے بھی بعد میں مار دیں، مگر قیامت کے دن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے سامنے یہ تو کہہ سکوں گا، اے میرے پیارے نبی، آپ کی وفا میں قتل ہو گیا ہوں، آپ کی غلامی نہیں بیچی، آپ کی نسبت، آپ کا تخت نہیں بیچا۔ حسین نے صرف اس لیے بچے اٹھائے تھے کہ آقا حسین نے وہ ایک بیعت نہیں کی۔ بڑے آ کے سمجھاتے ہیں یار موٹی ہے نا، ارے قربان جائیں، جسے حسین نے اپنے بچوں سے بھی قیمتی بنا دیا وہ ہم نالیوں گٹروں پر کرتے ہیں، ہمارا نالیوں پر دکھ جاتا ہے، ہم گٹروں پہ کوئی گٹر آ کے بنا دے ہمارا ضمیر اس کا ہے، نہ وہ ظالم، نہ وہ چور دیکھنا، نہ وہ غنڈہ دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو کہ یہ تھا تمہارا ایمان؟ وہ گٹر جو دنیا میں فنا ہو جانا تھا اس پہ ضمیر بیچتے تھے۔ حسین نے تو بچہ اس لیے دے دیا کہ آپ نے علی اکبر اٹھا کے زبان حال سے گویا فرما رہے تھے یا رسول اللہ میں نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، میں نے اپنا جوان دے دیا ہے، آپ کی مسند ان گنڈوں کے حوالے نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا تو ایک علی اکبر جائے گا، اگر یہ بدبخت بیٹھے رہے تو آپ کی امت کے ہزاروں علی اصغر ماریں گے، کوئی نہیں پوچھے گا، میں اپنا دے دیتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لیے اکبر بچا لیتا، میں خود نیزے پہ چڑھ جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ اگر ان کے حوالے میں نے آپ کی امت کر دی، آپ کی سٹیٹ کر دی، قومی خزانہ کر دیا، تو پھر اگر اپنے آپ کو بچا لیا اور ان کو بکالے کر دیا تو پھر آپ کی اسلام کی بیٹی کی ان کے غنڈے عزتیں تار تار کریں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں ہو کیا گئے تمہارے ضمیر مر گئے؟ حالانکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مرد، کمزور عورتیں اور بچے بلک رہے ہیں اور پکار رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب اس بستی سے نکال دے، اس ملک سے نکال دے، الظالم یہلوہا، یا تو ظالم بستے ہیں، ظالموں کا راج ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ان کے کتے پل رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا، اے مولا ہمارے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ان بدبختوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی عزت کی تار تار کیا جا رہا ہے اور یہ اس کے گنڈے کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مولا اگر تو نے اس ملک سے نہیں نکالنا تو پھر ہماری مدد کر، اپنا کوئی مرد کلندر بیچ، اپنا کوئی ولی بیچ جو ان ظالموں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ظالم نظام کے ٹکڑے کر کے حق کا بلند علم کر دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، پھر یہ تو سب مر گئے، یہ تو ایمان بیچ چکے، یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اب تو کوئی ہاں بھی آسمانوں سے ہماری مدد کر۔ ارے یہ آوازیں حسین کو سنائی دے رہی تھی اور حسین کو آواز آ رہی تھی حسین تو نے مسجد نبوی میں سجدے کیے ہیں، تو نے کعبے کا حج بھی کیا ہے، تو نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، تو نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کی ہے، اب پتہ چلے گا وہ اللہ کے لیے تھی یا حصول دنیا کے لیے تھی۔ یہ یاد رکھنا حسین جسے منتخب کرو گے یوم ندعو کل اناس بامامہم، بلایا اسی کے ساتھ جائے گا۔ آقا حسین نے کہا
میں نیزے پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے بچے کٹوا دوں گا۔ بدبخت، تجھے کیا خبر اس کی قیمت کیا ہے بیت کی، اس کی عظمت کیا ہے۔ حسین نے بتایا یہ اتنی قیمتی ہے کہ حسین کا خاندان کٹ جائے مگر یہ نہیں کسی کو دینا، کیونکہ حسین کو آواز آ رہی تھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حسین یہ امانت ہے، امانت کا مالک خود نہیں ہوتا بندہ، امانت کہتے ہی اسے ہیں، وہ خود مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے۔ یہ بیت تیرے پاس امانت ہے، یہ اہل کو دینا، یہ اہل کو دینا، یہ رائے اہل کے لیے دینا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا اہل نہ اہل، سنتے ہیں نا، یہ اصطلاح قرآن کی ہے، یہ اصطلاح قرآن کی ہے کہ اہل کون ہے نہ اہل کون ہے۔ اہل کون ہے؟ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، فیصلے عدل سے کرے وہ اہل ہے۔ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جو عدل انصاف نہیں جانتا وہ نا اہل ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نہیں فرض ہے جی ادا کرنا ہے، ارے ہم سے حسین سے زیادہ کون جانتا تھا کہ یہ فرض ہے؟ مگر جب لینے والا ظالم ہو، جب بدبخت آ جائے، راستہ کوئی نہ بچے، تو پھر گردن دینا فرض ہے، یہ دینا نہیں فرض۔ بس اتنی بات تھی، اتنی جنگ تھی۔ کیا ہم اپنے گریبانوں پر جھانک کر دیکھیں ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے؟ کیا ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دنیا مٹ جانی ہے، یہ دنیا مٹ جانی ہے۔ آقا حسین نے اپنی بہن کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن یہ ذمہ داری میں ادا کر چلا، بعد میں تیرے کندھے پہ آئے گی۔ اے زینب تو علی کی بیٹی ہے، تو حضرت سیدہ کائنات کی بیٹی ہے، مصطفیٰ کی نواسی ہے۔ دیکھنا میں نے زمین نہیں بیچا، تیرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوگا، حسین کی بہن بن کے دکھانا۔ اتنی آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہماری اس بے پرواہی اور اس لا علمی نے حضور کی امت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا، حضور کے دین کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا۔ یہ ایک آواز ہے جو اب تک آ رہی ہے، یہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یہ سن لیں، نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ یہ آواز سرزمین پاکستان پر 50 سال پہلے گونجی تھی اور آج بھی گونج رہی ہے۔ اور حسینی پہلے شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب کے حالات شاید سمجھا دیں کہ یہ حسینی آواز ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں ایمان ہے، اسی میں آخرت ہے، اسی میں دنیا ہے، ورنہ سجدے بھی کام نہیں آئیں گے۔ انہوں نے صرف لیڈر بدلا تھا، انہوں نے لیڈر اپنا بنا لیا شرابی کو، جھوٹے کو، عیاش کو۔ حر نے بھی لیڈر بدل دیا، حر نے انہیں چھوڑ کر حسین کو بنا لیا۔ قربان جائیں، بس لیڈر بدلنے کی دیر ہے، لیڈروں پہ فیصلے ہو جائیں گے، کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو، میں تو کئی دفعہ رو پڑتا ہوں، میرا دل ڈر جاتا کہ میں نمازی بھی ہوں الحمدللہ، اس کی توفیق سے ٹوٹے پھوٹے سجدے، حج بھی کیا ہے، میرا گھر پورا ربیع الاول لائٹوں سے چمکتا رہتا ہے، میں آقا کے میلاد کی دیگیں بھی پکاتا ہوں اور گج بج کے کرتا ہوں، 63 پاؤنڈ کا کیک کاٹتا ہوں، 63 کلو پھولوں کی مصطفیٰ کی آمد پر گل پاشی کرتا ہوں، ذکر
ذکر حسین بھی میرے گھر میں ہوتا ہے، میرے بچوں کی روحوں میں مصطفیٰ کی یال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ میں حسین کی دیگیں نہیں بناتا ہوں، میں نے عمریں بھی کیے ہیں، مگر لوگوں خدا کی قسم ڈرتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کیا ہو گئی غلامی، کیا آقا کا عشق مکمل ہو گیا۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے ڈر آتا ہے کہ جب قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی بڑے میلاد کرتا تھا، میں آپ کی دیگیں پکاتا تھا، میں آپ کی مسند پر بیٹھ کر قرآن پڑھاتا تھا، میں آپ کے حسین کی بھی دیگیں پکاتا تھا، ذکر کرتا تھا، ٹوٹے پھوٹے رات کو بھی سجدے کرنے کی نصیب ہو جاتے تھے، تیرے گھر کا، تیرے محبوب کے مولا کا گھر کا طواف بھی کیا، حج بھی کیا، نصیب ہوا، اس نے نصیب کیا۔ اور ڈرتا ہوں آقا سے کہوں یا رسول اللہ میری شفاعت کر دے، کہ میں بڑے نعرے لگاتا تھا آپ کی میری شفاعت کر دے، ڈرتا ہوں میں آقا سے کہوں شفاعت کر دے، کہیں وہاں حسین نہ آ جائے، اور آقا حسین کہے نانا جان یہ دیگیں آپ کی پکاتا تھا، یہ میلاد آپ کا مناتا تھا، نعتیں آپ کی پڑھتا تھا، نماز سجدے کرتا تھا مسجدوں میں جا جا کے، حج بھی کرتا تھا، جب آپ کی امت کی عزت، جان، مال، آبرو اور قومی خزانے کی باری آتی تو یہ خاموش رہتا تھا۔ الحمدللہ کسی کو وہ تو نہیں کیا، مگر یہ خاموش رہتا تھا۔ اگر اسی کی شفاعت کرنی تھی، اور بعض تو ایسے ہیں دیکھ کے مصطفیٰ کی پکاتے ہیں اور ساتھ ان ظالموں کا دیتے ہیں، اللہ کا حسین نہ کہہ دے میں نے تو بچے کٹوا دیے اپنے، خود نیزے پہ چڑھ گیا، مگر آپ کی مسند کی عزت کا سودا نہیں کیا، آپ کی امت کی عزت، جان، مال، آبرو ایک گنڈے موالی کے حوالے نہیں کی۔ یہ گیدیں آپ کی پکاتا تھا، اس کی 50 سال عمر گزر گئی، اس کی زندگی میں آپ کی امت کے ضعیف بلک رہے تھے، کمزور عورتیں کی عزتیں لٹ رہی تھیں، لوگ خودکشیاں کر رہے تھے آپ کی امت میں، 4 بچے مار دیتے تھے اپنے مہنگائی سے تنگ آ کر، اس کو سجدوں سے فرصت نہیں تھی۔ اگر اسی کی شفاعت کرنی تھی تو میرا علی اکبر کیوں کٹوایا؟ اسی کی شفاعت کرنی تھی تو میرا خاندان کیوں کٹوایا؟ اگر اسی کی شفاعت کرنی تھی تو مجھے نیزے پہ کیوں چڑھایا؟ میں نے تو خاندان دے دیا تھا، پیغام دیا تھا، انہوں نے قصہ بنا لیا۔ میری عظیم قربانی سے سیکھنے کی بجائے اسے قصہ اور کہانی بنا ڈالا۔ لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک جبریل امین نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ دیکھ لو حر نے توبہ کر لی، ان کی سنگت چھوڑ کے حسین کے قدموں میں آ گیا، حر ہو گئے، حر سے حضرت حر ہو گئے، اور وہ ابن سعد کچھ بھی نہ بن سکا، نہ وہ رہا، نہ اس کا تخت رہا، نہ جن کا ساتھ دے رہا تھا نہ وہ رہے، سب زمین کھا گئی، کردار بچ گئے۔ ہم بھی نہیں رہیں گے، اور یہ ظالم بھی نہیں رہیں گے، اور یہ تخت بھی نہیں رہے گا، مگر وہی زندہ رہے گا جو جرت کے ساتھ حسینی بن کے جیے گا، حسینی بن کے مرے گا۔ اور حسینی بننا کیا ہے وہ میں نے سمجھا دیا کہ وہ گٹروں نالیوں پہ نہیں بکتے، ان کے سودے نہیں ہوتے،
کہ ضمیر کوئی نہیں خرید سکتا، نہ ڈرا سکتا ہے نہ انہیں خرید سکتا۔ ایسے بن کے جیو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اپنی، ابھی کیا آپ سن رہے ہیں، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا کتنے لوگ ان ظالموں کی وجہ سے حضور کی امتی حرام موت مر گئے اور خودکشیاں کر کے مر گئے۔ کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں؟ میں اتنا آزاد ہوں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرے، ہماری غفلتیں معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا، آپ دعا فرما دیں۔